صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے فضل و کرم سے جو کام دعوت اسلامی کر رہی ہے وہ اسی کا ہی حصہ ہے، اور صدیوں تک نہیں بلکہ قیامت تک اس کام کو یاد رکھا جائے گا۔ اور میں یہ بھی کہتا ہوں کہ اتنا بڑا سیٹ اپ چلانا، یہ جب تک اللہ کا فضل اور رسول اللہ کی نظر عنایت نہ ہو بندہ یہ کام نہیں کر سکتا۔ آپ کوئی بھی قابل ذکر شعبہ اٹھا کر دیکھ لیں، اس میں اگر سب سے زیادہ آپ کو کوئی کام نظر آئے گا تو وہ دعوت اسلامی کا ہی کام ہوگا۔ حالیہ دنوں میں لوگوں کے بچے خون کے قطرے کے لیے جب ترس رہے تھے تو ہزاروں بوتلیں خون کا عطیہ دے کر دعوت اسلامی نے یہ ثابت کر دیا کہ اہل سنت و جماعت کی تحریک ہی وہ تحریک ہے کہ جو اوکھے ویلے لوگوں کی مدد بھی کرتی ہے، اور مدد کرنے کا یہ انداز دنیا میں کسی اور تحریک میں نہیں دیکھا گیا جو دعوت اسلامی نے کر کے دکھایا۔ اللہ تعالیٰ اپنے محبوب علیہ الصلوۃ والتسلیم کے صدقے میری دعوت اسلامی کو، ہماری دعوت اسلامی کو، آقا جانے جانا کی دعوت اسلامی کو دن 26 رات 27 گنا برکتیں عطا فرمائے۔ ابھی ہم نے ایک سینٹر وزٹ کیا ہے RHC کلروان میں، ہلال احمر کا یہ تھیلیسیمیا کے بچوں کے لیے جو بلڈ ڈونیشن کا کیمپ ہے، دعوت اسلامی کے جو بھائی ہمارے ہیں ان کی جانب سے یہ لگایا گیا۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ آج کل جو یہ کورونا کی وبا ہے اور اس کے نتیجے میں جو لاک ڈاؤن ہے، اس میں کافی مشکلات کا سامنا تھا یہ تھیلیسیمیا کے پیشنٹس کو، خصوصاً جو چھوٹی عمر کے بچے ہیں ان کو۔ اس حوالے سے میں بہت بڑی یہ کی خدمت ہے انسانیت کی، دعوت اسلامی کی، اس حوالے سے انہوں نے یہ کیمپ بنایا ہے، اور یہ ہلال احمر کے تعاون سے اس میں بلڈ ڈونیشنز لے رہے ہیں اور آگے بچوں میں ڈونیٹ کر رہے ہیں، یا تھیلیسیمیا کے باقی جو پیشنٹس ہیں۔ اس کے علاوہ بھی جو راشن کی تقسیم ہے اور جو کیش کی تقسیم ہے دعوت اسلامی کی جانب سے، اس کو ہم بہت سراہتے ہیں۔ شیخ طریقت امیر اہل سنت سے ہمارا جو رشتہ ہے 40 سال پرانا ہے الحمدللہ، اور اللہ کی بارگاہ سے دعا ہے کہ یہ رشتہ قیامت کے دن بھی قائم رہے، اور ذہ نصیب جنت میں بھی ان کا پڑوس میں ملے، اور سرکار کی قربت نصیب ہو۔ تو مجھے جہاں تک یاد ہے زندگی میں پہلی مرتبہ میں نے نور مسجد قدیم جو تھی اس میں حضرت امامت کرتے تھے، اور جمعے کے دن جو ہے وہ ایک مدنی مذاکرہ، اس وقت تو اس کو کچھ اور کہتے تھے، ہوا کرتا تھا حضرت صاحب کا۔ تو اس میں زندگی میں پہلی مرتبہ میں جہاں تک مجھے یاد آ رہا ہے میں پہنچا تھا، اور حضرت صاحب سے لوگ سوال کر رہے تھے کھڑے کھڑے کہ نماز کے فرض کتنے ہیں اور اس پہ کیسا رکوع کس طرح کیا جاتا ہے، اس طرح سوالات ہو رہے ہوں گے کچھ بھی۔ تو حضرت نے پھر جواب دیا۔ اس زمانے میں گلزار حبیب مسجد میں اجتماع ہوتا تھا، تو ہر مطلب یعنی کہ جمعرات کو عصر کی نماز پڑھ کر نور مسجد میں ہی ان کو لے لیتا تھا اپنی موٹر سائیکل پر، اور اس کے بعد موٹر سائیکلوں پر جاتے تھے، اور اجتماع میں پھر اٹینڈ کرنے کے بعد پھر رات کو ہلکا ہوتا تھا۔ پھر آہستہ آہستہ حضرت صاحب کی جو ہے نا الحمدللہ شہرت بڑھتی گئی۔ تو ایک مرتبہ میں نے حضرت سے کہہ دیا ماشاءاللہ آپ تو بہت اب دنیا آپ کو جاننے لگی۔ تو حضرت نے عاجزی سے نام اب یہ مثال دینی چاہیے نہیں دینی چاہیے، انہوں نے کہا کہ شہرت تو فرعون کی بھی تھی، اس میں کون سا کمال ہوگی، شہرت ہونا کوئی کمال تھوڑی ہے۔ پھر سنتوں کا ایک درد بھی تھا، اور پھر اس کے بعد ہم نے تو پوری زندگی کبھی بھی سوچا نہیں تھا کہ ہم سرکار کی محبت میں آنسو بہائیں گے، مدینہ دیکھنے کی خواہش پیدا ہوگی، مدینہ کریں گے، لیکن آپ کی صحبت میں رہ کر الحمدللہ آنسو بھی اللہ نے عطا کیے، درد مدینہ بھی عطا کیا۔ پھر جب مجھے اللہ نے 1987 میں حج کے لیے جانے کا موقع دیا تو حضرت صاحب مجھے ایئرپورٹ پر چھوڑنے بھی گئے اور لینے بھی آئے، تو بڑا مطلب اچھا دور گزرا۔ ان کے ساتھ 2-3 ساتھی ہوتے تھے، جب بھی کہیں جاتے نا کسی جگہ تو وہ کوئی ساتھی ساتھ چلتا تھا، اور وہ جو ہے مطلب یعنی کہ ٹوپیاں، عطر، یہ اگربتیاں اور تیل سر میں لگانے کا اس کو فروخت کیا جاتا تھا۔ اس طرح آپ حضرت کا گھر کا نظام بھی چلتا تھا، اور حضرت گھر کا نظام بھی بڑا سستا تھا۔ ہمارے علاقے کی سب سے خستہ جو عمارتیں تھیں نا اس میں سے ایک عمارت میں حضرت رہتے تھے۔ ہمارے علاقے میں سب سے سستا مکان جو ہوتا تھا جس عمارت میں، ان میں سے ایک مکان حضرت کا ہوتا تھا، اور حضرت کے گھر میں کھانے کا بھی کئی بڑا اتفاق ہوا، تو کھانا بھی ان کا انتہائی سادہ ہوتا تھا، بڑے موٹے موٹے چاول ہوتے تھے، بڑی سادی زندگی تھی، تو اخراجات بھی ان کے حضرت کم تھے۔ لیکن حضرت نے یہ نہیں پسند گوارا کیا کہ کوئی ان کے جو صاحب حیثیت لوگ ہیں وہی ان کے مہینے کا نظام چلا دیں، لیکن نہیں، یہ خود یہ اپنے ہاتھ سے کمانا۔ چونکہ میں تو ایک دکاندار کا بیٹا تھا اور ساری زندگی دکانداری کی تھی،
اور کبھی اس طرح کا کام ہم نے کیا نہیں تھا. ایک مرتبہ 1983 کا اجتماع ختم ہوا جمعے کے دن, اور ہفتے کے دن حضرت کے میں صبح گھر چلا گیا تو حضرت کے گھر سے اور کوئی تھا ہی نہیں, تو بیگ میں نے اٹھا لیا حضرت کا. حضرت جو ہے نا فوراً ککری گراؤنڈ میں اجتماع ہوا تھا, ککری گراؤنڈ کے برابر میں گوشت مارکیٹ ہے, آج بھی ہے. تو میں حضرت کے پیچھے پیچھے گوشت مارکیٹ گیا. اب اس مارکیٹ میں جو جہاں ہمیشہ ہم گوشت لے جاتے تھے, ہر دکان میں جاتے ہیں, ہاں بھائی تیل عطر چاہیے, تو کوئی کیا جواب دیتا, کوئی کیا جواب دیتا نہیں. یہ اتنی بڑی مطلب یعنی کہ ہمت کی بات تھی کہ ایک امیر ہوتے ہوئے, ایک تحریک کا امیر ہوتے ہوئے, جس کے اجتماع میں ایک دن پہلے اتنی بڑی تعداد میں لوگوں نے شرکت کی تھی, اور دوسرے دن یہی امیر جو ہے وہ تیل بیچنے جا رہا ہے, اگربتی بیچنے جا رہا ہے, ٹوپیاں بیچنے جا رہا ہے. تو بہرحال یہ کہ یہ ہمارے لیے ایک بڑی مطلب اہم بات ہے کہ آپ نے کسی کی مدد کو گوارا نہیں کیا, بلکہ اپنے ہاتھ سے رزق کمانا یہ آپ نے اپنے لیے بڑا اعزاز سمجھا, اور یہ ہے بھی ایسا. مدینہ صاحب سے حاضر سے لوٹ کر آئے تو اسی دن مغرب کے وقت انہوں نے مجھے کہا گھر چلتے ہیں, تو میں گھر پہ ان کو اسکوٹر لے گیا. تو میرے ساتھ جب گھر پہ چلے نا تو اسی دن مدینہ سے آئے تھے, مجھے کہا بشیر مجھے لگتا ہے جیسے آج میت ہو گئی گھر میں. اتنا صدمہ تھا ان پر, اتنا صدمہ تھا, یہ الفاظ ڈائریکٹ بولے کہ مجھے لگتا ہے آج میت ہو گئی. اب یہ تو آج تک میں نے کسی سے نہیں سنا کہ کوئی عمرہ کر کے آیا, حج کر کے آیا اور کہتے ہیں آج میرے گھر میں لگتا ہے مجھے میت ہو گئی. تو بس اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ان کے قدموں کے صدقے عشق عطا فرمائے, اور جو یہ محبتیں یہ انشاءاللہ تعالیٰ ہمیں امید ہے, کیونکہ حدیث پاک کا بھی خلاصہ یہی ہے کہ جو جس سے محبت کرتا ہے وہ قیامت کے روز کے ساتھ اٹھے گا. ہم ان سے محبت کرتے ہیں انشاءاللہ, اللہ ہمیں ان کے ساتھ اٹھائے. ماشاء اللہ. حاجی بشیر قادری, ان کو حاجی بشیر فاروقی نہ کیا کریں. فاروق انہوں نے ایک اضافی سیدنا فاروق اعظم کے نام کی برکت کے لیے ان کو محبت ہے تو یہ رکھا ہے. فاروقی اور چیز ہوتا ہے, فاروق اور ہوتا ہے. تو یہ ہے حاجی بشیر فاروق. یہ حاجی بشیر قادری یہ بھی صحیح ہے ماشاء اللہ. یہ ہمارے شروع کے ساتھی ہیں دعوت اسلامی کے, الحمدللہ. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. علامہ حسن رضا نقشبندی صاحب, انہوں نے بھی اپنے بھلے جذبات اور تاثرات کا اظہار کیا. محمد عثمان صاحب تھے اسسٹنٹ کمشنر, انہوں نے بھی اپنے بھلے جذبات کا اظہار کیا. اللہ آپ سب کو جزائے خیر دے. یہ بشیر بھائی جو بشیر قادری صاحب ہیں ہمارے سیلانی ویلفیئر کے چیئرمین, انہوں نے جو آپ کے گوشت مارکیٹ کے تعلق سے چند باتیں بیان کی ہیں, تو یہ آپ کا تھوڑا اس کی وضاحت میں چاہوں گا کہ آپ کے ذریعے ملے کہ یہ کیا ہے. مطلب وہ میرے ہاتھ میں بیگ رہتا تھا, اگربتیاں, عطر کی شیشیاں, تو وہ تیل بھی بیچتا تھا, میں اس پہ تیل کی بوتلیں رکھتا تھا. تو وہ جیسے گوشت مارکیٹ میں جا کر وہ گوشت فروشوں کو اگربتی لوگ ملا ادھر اگربتی دے, تو یہ اتنی اس کی ہمت نہیں ہوئی ہوگی حاجی بشیر کی بولنے کی. اس نے یہ دیکھا ہوگا. اب ظاہر ہے کہ عوام پھر گوشت فروشوں کی لینگویج زبان اس لیے بول رہے یار اتنی برداشت, ذرا پیٹ بھی تو بھرنا ہے نا, کل لے جانا, شام کو لے جانا. 1-1 روپے کے لیے مجھے دھکے کھلاتے تھے یار, وہ دن بھی دیکھے میں نے. پرسوں لے جانا, شام کو آنا. تو چلو وہ دن بھی گزر گئے. اب یہ بھی سنتے ہوں گے تو سوچتے ہوں گے کہ یار اب اس تک پہنچے کیسے. کل تک تو ہمارے پاس اگر پوچھتا تھا اگربتی لوگ ہیں. وقت ایک سا نہیں رہتا, اللہ نے وہ وقت بھی دیا, اب یہ بھی وقت دیا. بس رب راضی رہے تو وہ وقت بھی اچھا تھا, یہ وقت بھی اچھا. اگر رب راضی نہیں ہے تو وہ وقت بھی برا تھا اور یہ وقت بھی برا ہے اپنے حق میں. بس رب راضی ہو جائے. چلیں ماشاءاللہ کافی پرانی یادیں. آج پہلے ایک اور حیدرآباد حاجی بشیر کئی بار تو مجھے اپنے گھر لے جاتے تھے, کھانا کھلاتے تھے. یہ ظاہر یہ تو بیچارے نہیں بولیں گے نا, ہماری بہت اچھی ترکیب رہی ہے الحمدللہ. اب بھی لگے ہوئے خدمت کر رہے ہیں, ویلفیئر چلا رہے ہیں. اچھا نام, اس میں بھی انہوں نے اچھا نام کمایا. اچھا ان کا مطلب وہ نیٹ ورک کافی ہے ان کا. ابھی بھی آپ سے بڑی والہانہ محبت کرتے ہیں الحمدللہ. نہیں ماشاءاللہ. میں یہی کہہ رہا ہوں کہ آج اپنی وہ ابھی ایک عبد الواحد بھائی کا کال آئی, وہ ان کی آواز سنی پرانی, ایک وہ حیدرآباد والی آئی اور ابھی بشیر بھائی والی ہے. تو اس کا مطلب اب پرانی یادیں کافی ہمارے دلوں کی راحت میں وہ خوشگوار یادوں کا تذکرہ آتا چلا آ رہا ہے. اور
میرا خیال ہے شاید وہ باتیں جو اب تک دعوت اسلامی کے پرانوں کو بھی شاید نہیں پتہ تھیں، دلوں کی راحت کے اس پروگرام نے